رمضان کا آغاز ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ چاول، دودھ اور چینی ان 3 سفید چیزوں کو لے کر ایک خاص طریقے سے صدقہ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو عید آنے سے پہلے پہلے آپ دولت مند ہو چکے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو 3 سفید چیزیں یعنی چاول، دودھ اور چینی کا ایک بے حد خاص عمل بتانے جا رہی ہوں جو کہ دولت مند ہونے کا عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر فقیر بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیاری بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت اور پیسہ نہ آنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں بے برکتی چھائی ہوئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اب محنت کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن آپ کو کچھ نہیں بن رہا، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا مٹی بن جاتا ہے، کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، غربت نے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے لیکن پھر بھی آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ بس آپ نے رمضان المبارک کا آغاز ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تقدیر اور قسمت آپ اپنی آنکھوں کے سامنے خود بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، رجب کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور شعبان کا مہینہ بھی بس ختم ہونے کو ہی ہے، کچھ دن بچے ہیں، لیکن خوشی اس چیز کی ہے کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے پاس دولت اور پیسے کی زندگی بھر میں دوبارہ کمی نہیں ہوگی۔ جتنی آپ دولت چاہتے ہیں، جتنا آپ پیسہ چاہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ دولت اور پیسہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے بلکہ یہ بے حد خاص عمل ہے، طاقتور عمل ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کی بھی تقدیروں اور قسمتوں کو بدل چکا ہے جنہوں نے لمبے لمبے وظائف کیے، لمبے لمبے عملیات کر کے دیکھ لیے لیکن کسی بھی وظیفے نے انہیں دولت مند نہیں بنایا، ان کی حاجت کو پورا نہیں کیا۔ لیکن جب انہوں نے 3 سفید چیزوں کا صدقہ دیا یعنی چاول، دودھ اور چینی کا صدقہ ایک خاص طریقے سے دیا، جو بھی ان کی حاجت تھی وہ پوری ہو گئی، جتنی وہ دولت پیسہ چاہتے تھے اس سے کہیں زیادہ دولت پیسہ رزق انہیں مل گیا، گھر میں برکت آ گئی اور ہر قسم کے کاموں میں رکاوٹیں جو آتی تھی، کاروباری مسائل تھے، زندگی کی دوسری پریشانیاں تھیں، وہ سب ختم ہو گئی۔ ایک شخص داتا علی حجویری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگتا ہے کہ داتا علی حجویری، پہلے میں بہت زیادہ غریب ہوتا تھا، میرے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہوا کرتی تھی، میں کبھی روٹی کھایا کرتا تھا تو کبھی بھوکا ہی سویا کرتا تھا، لیکن آپ کے بتائے گئے عملیات اور وظائف کے بعد اب میری حالت سنبھل چکی ہے، میرے گھر میں روٹی ہوتی ہے، کھانے پینے کو سب کچھ ہوتا ہے، تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں، یہاں تک کہ موسمی پھل اور موسمی میوہ جات بھی میرے گھر میں آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں اور میرے گھر والے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک خواہش باقی ہے کہ میں بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں، میں شہر کا امیر ترین انسان بن جاؤں۔ اب شہر کا دولت مند ترین انسان بننے کے لیے بھی میں بہت سارے وظائف کر چکا ہوں، صدقے دے چکا ہوں، لیکن میں اتنا امیر نہیں ہو پا رہا، اتنی میرے گھر میں خوشحالی نہیں آ پا رہی جتنا میں چاہتا ہوں۔ تو داتا علی حجویری مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، ایسا کوئی مجھے حل بتا دیں کہ میں بہت جلد دولت مند بن جاؤں۔ جس کے بعد داتا علی حجویری کا کہنا تھا کہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، شعبان کے مہینے کے آخری چند دن بچے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے 3 سفید چیزوں کو صدقہ دے دو، پھر دیکھو تمہارے پاس کیسے دولت اور پیسہ آتے ہیں، دولت اور پیسہ ایسے آنے لگیں گے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہو۔
پیاری بہن بھائیوں، اگر آپ 3 سفید چیزوں کے صدقے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس سفید چیز کا صدقہ دینے سے کیا فوائد ملتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم چاول کا صدقہ دیتے ہیں، چاول کے صدقہ دینے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ چاول کو بہت ہی معمولی یعنی کھانے پینے والی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ چاول اور گندم یہ 2 اناج ہیں، جبکہ باقی کھانے پینے والی جتنی بھی اشیاء ہے ان کا شمار اجناس میں ہوتا ہے۔ اب اناج جو ہوتا ہے وہ اجناس کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرتا جب تک ہم یا تو چاول یا تو پھر گندم سے بنی آٹے کی روٹی نہ کھا لیں۔ چاول کے ایک دانے پر 70 فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دسترخوان پر چاول گر جاتے ہیں تو بزرگ آپ کو اکثر یہ کہتے نظر آ جائیں گے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے چاول اٹھا کر کھا لینے چاہیے۔ پیاری بہن بھائیوں، رزق کی بے ادبی کرنا غربت لاتا ہے، جبکہ رزق کو عزت دینا رزق میں اضافے کی وجہ بنتا ہے۔ اسی طرح دودھ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دودھ کو اللہ کا نور قرار دیا جاتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس میں دودھ کا ذکر ضرور آتا ہے، جبکہ اگر ہم چینی کی بات کریں تو چینی میٹھی ہوتی ہے، اور کسی بھی میٹھی چیز کا جب صدقہ دیا جاتا ہے تو گھر میں برکت آتی ہے اور بے برکتیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے خوشی کے موقع پر مٹھائیاں یا میٹھی چیز تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ ہماری جو خوشیاں ہیں ان میں برکتیں پڑیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آئیے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ان 3 سفید چیزوں کے صدقے کو کیسے دینا ہے اور کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پیاری بہن بھائیوں، عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق چاول، دودھ اور چینی لے لینی ہے۔ پھر چاہے آپ تھوڑے پیسوں کے چاول، چینی اور دودھ لے لیں یا جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، توفیق ہے، اس حساب سے آپ یہ تینوں چیزیں لے سکتے ہیں۔ بے شک آپ تھوڑی لے لیں، بے شک آپ کے پاس حیثیت ہے، ہمت ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے چاول، چینی اور دودھ کو کٹوریوں میں ڈال کر رکھ لینا ہے۔ الگ رکھ لیں، بے شک کچن میں رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پورے 33 بار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح پورے 33 بار آپ نے استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی شخص استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے کیے کے گناہوں پر، اپنی کی گئی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، استغفار کرنا نہ صرف ہمارے گناہوں کو کھا جاتا ہے بلکہ استغفار کرنے سے رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے، پریشانی، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں جو کہ مصیبتوں، پریشانیوں کی شکل میں اس کے آگے آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن استغفار کرنا ہمارے گناہوں کو بھی دور کرتا ہے اور ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ تو جب آپ 33 بار استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح پورے 33 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر لینا ہے۔ جب بھی کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے کہ انسان تو مکمل طور پر بے بس ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں، نہ نیکی کرنا اور نہ ہی کوئی اور کام کرنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 33 بار یہ اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسم مبارک ایک ساتھ ملا کر پڑھ لینے ہیں۔
آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق، یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ پورے 33 بار اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسم مبارک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیں گے، اور آخر میں آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، یا اگر کوئی اور حاجت ہے تو اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا مکمل کر لینے کے بعد آپ نے پیارے بہن بھائی اس صدقے کی طرف آ جانا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے آپ نے اپنی حیثیت و فیق کے مطابق چاول ابائل کر لینے ہیں۔ جب آپ چاول بوائل کر لیں، ان چاولوں میں، ان ابلے ہوئے چاولوں میں آپ نے دودھ شامل کرنا ہے اور اوپر سے چینی شامل کر دینی ہے۔ اسی طرح سے دودھ، چینی اور چاول کا صدقہ تیار ہے۔ اب پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس صدقے کو دینا کس کو ہے وہ بھی غور سے سن لیں۔ دیکھیں، سب سے جو بہتر ہے صدقے کے حقدار وہ ہوتے ہیں بچے۔ اب گلی محلے کے بچوں کو بھی یہ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر رہتا ہے کہ جو غریب بچے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی چھوٹے غریب گھروں سے آئے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے یہ نعمتیں موجود نہیں ہوتی، آپ ان کو چاول، چینی اور دودھ کا صدقہ دیں۔ سب سے زیادہ ثواب بھی انہی بچوں کو صدقہ دینے سے ملتا ہے، اور سب سے زیادہ صدقے کا فائدہ بھی آپ کو تبھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو غریب بچے نہیں ملتے تو آپ غریب لوگوں میں بھی اس صدقے کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو غریب لوگ بھی نہیں ملتے تو آپ گلی محلے میں بھی اس صدقے کو دے سکتے ہیں، لیکن پہلی کوشش کرنی ہے کہ جو مسکین غریب بچے ہوتے ہیں انہیں دیں۔ اگر آپ یتیم بچوں کو دے سکے تو اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ان 3 سفید چیزوں کے صدقے کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے شروع ہونے سے پہلے ضرور دے دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ لائک کے بٹن کو دبا دیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔